بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ 3 اخلاط کے بارے میں کہ بلغم، صداع، صفرا کیا ہوتا ہے، اور جو دوسرے شعبہ علاج ہے جیسے ہومیوپیتھی ہے، ایلوپیتھی ہے اور آیورویدک ہے، کیا ان میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ کچھ امراض و علامات ایسے ہوتے ہیں جن کے پیچھے سبب جو ہوتا ہے وہ کلاٹ ہوتا ہے۔ طب میں اس کو صدع کہا جاتا ہے اور میڈیکل لائن میں اس کو تھرمبوسس کہتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے کئی امراض و علامات ہوتے ہیں، اس کا سبب جو ہے یہ کلاٹ بنتا ہے، صدع بنتا ہے۔ جیسے فالج کا ہو جانا، چاہے وہ کلاٹ دماغ میں ہو چاہے حرام مغز میں ہو، اسی طرح پتھریوں کا جمنا، اسی طرح کولیسٹرول کا جمنا، گردے کی پتھریوں کا بننا، اور بعض صورتوں کے اندر جو آنتیں ہوتی ہیں ان کے اندر صدع کلاٹ بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے کئی دن تک پخانہ نہیں آتا۔ تو اس کے پیچھے جو سبب ہوتا ہے وہ کلاٹ ہوتا ہے، جمنا ہوتا ہے، اور یہ قانون فطرت ہے کہ جمنا ہمیشہ سردی خشکی سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم پانی کو جب فریزر میں جماتے ہیں تو سردی خشکی جب اس پہ عمل کرتی ہے تو وہ برف بن جاتی ہے۔ اسی طرح پہاڑوں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ برف جم جاتی ہے، لیکن جیسے اب گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور حرارت جب گرمی آتی ہے تو یہی جو گلیشیئرز ہیں، پہاڑ ہے، یہ پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ قانون فطرت ہے کہ جو پگھلنا ہے، تحلیل ہونا، وہ ہمیشہ گرمی سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے گھی لے لیا جائے تو وہ جمع ہوا، اس کا والیوم جو ہوگا وہ تھوڑا ہوگا، لیکن جب اس کو حرارت دی جائے گی وہ تحلیل ہونا شروع ہو جائے گا، پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ قانون ہے کہ اس کے جو مالیکیولز ہوتے ہیں سردی خشکی سے وہ جو ہوتے ہیں وہ بانڈنگ بننا شروع ہو جاتی ہے، اور جب بھی حرارت دی جائے تو وہ ڈیفیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو بلغم ہوتا ہے، یہ میں ہر ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ اس کا جو مزاج ہے وہ تر سرد ہے، اور اسی طرح جو صداع ہے اس کا مزاج سرد خشک ہوتا ہے، اور جو صفرا ہوتا ہے بائل، وہ جو ہے اس کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو کلاٹ ہوتا ہے، صدع ہوتا ہے، جمنا ہوتا ہے، چاہے وہ خون جمے، خون تب ہی جم سکتا ہے جب اس کے اندر صفرا کی کمی ہو، جب خون میں حرارت کی کمی ہو۔ خون اگر اپنی فل حرارت میں ہو، اپنی اس کے اندر صفرا موجود ہو، طبعی صفرا موجود ہے، تو خون کبھی بھی وہ کلاٹ کی صورت نہیں بن سکتا۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بلغم بھی جم سکتی ہے کیونکہ اس کا مزاج تر سرد ہے، اور جو صداع ہوتا ہے اس کا مزاج سرد خشک ہے، وہ بھی جم سکتا ہے، اور خون تب جم سکتا ہے جب اس میں صفرا کی کمی ہو، کیونکہ جو خون ہے، یہ پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ کمبینیشن ہے بلغم، صداع، صفرا، یعنی تینوں اخلاط سے مل کر جو خون بنتا ہے۔ تو ہم طب میں کیا کرتے ہیں، نظریہ مفرد اعضاء کے اندر کیا کرتے ہیں، چاہے وہ کولیسٹرول کا جمنا ہو چاہے وہ پتھریوں کا جمنا ہو، کیونکہ میں پہلے بھی بتا رہا ہوں یہ قانون فطرت ہے کہ جمنا ہمیشہ سردی خشکی سے ہوتا ہے، گرمی سے کبھی بھی کوئی چیز جم نہیں سکتی۔ تو جو بلغم ہے وہ بھی کلاٹ کی صورت ہو سکتی ہے، صداع بھی جو ہے، صداع جم سکتا ہے، خون جم سکتا ہے سردی خشکی کی وجہ سے۔ اور ہم نظریہ مفرد اعضاء میں کیا کرتے ہیں کہ جب بھی کلاٹ کو ختم کرنا ہو، صدے کو ختم کرنا، تو ہم خون کے اندر بائل کو بڑھا دیتے ہیں، جگر کے فنکشن کو تیز کر دیتے ہیں، خون میں حرارت پیدا کرتے ہیں، کیونکہ جو خون ہوتا ہے یہ امیونٹی فورس اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے کہ جہاں پہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، جہاں پہ رکاوٹ ہوتی ہے، خون وہاں پہ جا کے ریپیئرمنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب خون اپنی حرارت میں آ جاتا ہے تو جہاں پہ رکاوٹ ہوتی ہے، صدع ہوتا ہے، وہ اس کو تحلیل کر دیتا ہے، پگھلا دیتا ہے۔ تو یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جو کلاٹ ہے وہ صفرا، جو طبعی صفرا ہے، وہ کبھی جم نہیں سکتا۔ یعنی اگر اس کو میں سادہ زبان میں کہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ آگ جو ہے وہ جم سکتی ہے تو یہ دنیا کے بڑے جھوٹوں میں ایک بڑا جھوٹ ہوگا۔ تو یہ قانون فطرت ہے کہ گرمی کبھی بھی نہیں جم سکتی، بلکہ جو گرمی ہوتی ہے وہ جمے ہوئے مادوں کو تحلیل کر دیتی ہے، پگھلا دیتی ہے۔ اسی طرح فالج کی صورت میں، کولیسٹرول کی صورت میں، پتھریوں کی صورت میں، خون کا گاڑھا ہونا، جو آنتوں کے اندر جب صدے اور کلاٹ بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے کئی دن پخانہ نہیں آتا، تو ایسی
صورت کے اندر ہم نظریہ مفرد اعضاء میں بائل کو بڑھا دیتے ہیں، جگر کے فنکشن کو تیز کر دیتے ہیں کہ جہاں پہ جو رکاوٹ ہے، جو سبب مرض ہے وہ دور ہو جائے۔ اور یہاں آپ نے ایک دوسری بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جو بھی مواد رکا ہے، مثال کے طور پر یورک ایسڈ کی صورت میں یورک ایسڈ کے کرسٹلز جو ہے وہ جوڑوں کے اندر جمنا شروع ہو گئے ہیں، تو جب بھی گرمی صفرا پیدا کیا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے، گرمی حرارت بڑھائی جاتی ہے، ایسی صورت کے اندر وہ تحلیل ہو جاتے ہیں، پگھل جاتے ہیں۔ لیکن ابھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ جو سبب مرض ہے، جو مادہ فاسد مادہ جو طبیعت کے اندر سبب مرض تھا، تکلیف کا باعث تھا، ابھی وہ باڈی کے اندر موجود ہے۔ اس کا علاج اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب سب سے پہلے اس کو تحلیل کیا، پگھلایا، اب اس کا اخراج کروا دیا جائے بذریعہ پیشاب اور پخانہ، تب جا کے جو طبیعت ہوتی ہے وہ صحت کی طرف گامزن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مریض جو ہے وہ شفا یاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج کی یہ ویڈیو میرے ویورز کے لیے جو ریگولر میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور خاص کر جو شعبہ علاج سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ طریقہ علاج ہے کہ کسی بھی امراض و علامات کو اگر آپ نے اس کا علاج کرنا ہے تو یہ ایک صورت ممکن ہو سکتی ہے، اور یہ قانون فطرت کے مطابق ہے۔ اس سے منہ نہیں پھیرا جا سکتا، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ علاج میں ناکامی فالج کی صورت میں یہی ہوتی ہے، کولیسٹرول کی صورت میں یہی ہوتی ہے کہ جو میں پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ جو ایلوپیتھی تسلیم کرتی ہے الکلی اسی طرح ایسڈ اور بیس کو، وہ جو ہے علاج کرتے ہیں، یعنی کہ ترشیوں کا علاج کرتے ہیں الکلی کے ساتھ۔ اسی طرح جتنے بھی کلاٹ کی صورت ہوتی ہے اس کے اندر حرارت کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے جو فالج ہے تقریباً اب جو لا علاج بنا دیا گیا ہے، اور مریض جو ہے وہ مارے دیکھے ہیں۔ اسی طرح جو کولیسٹرول کے مریض ہیں وہ ساری زندگی میڈیسن استعمال کرتے ہیں، جن کو قبض کا مسئلہ ہے وہ ساری زندگی جو ہے ادویات استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح جن کو پتھری ہیں، حتیٰ کہ پتھری جو ہے علاج تو یہ ہونا چاہیے کہ پتھری کا علاج کیا جائے، جب علاج کرنا نہیں آتا، علاج کی سمجھ نہیں ہوتی تو پتا ہی نکال دیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم اس بات کو سمجھیں۔ انشاءاللہ پہلے بھی آپ سے یہ ڈسکس کیا کہ کسی بھی امراض و علامات جو آپ کی دسترس سے دور نہیں ہے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ جب اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق آپ علاج کریں گے تو کبھی ناکامی نہیں ملے گی۔ تو یہ جو ہے قانون فطرت ہے، یہی نظریہ مفرد اعضاء ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی کائنڈلی دوستوں کے اندر شیئر کیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ دی گئی گھنٹی پہ کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں ملتی رہے۔